بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، قرآن مجید کے اندر مختلف مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ بہت ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے مثال مددگار ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ مثالیں بیان کی ہیں۔ 13ویں مثال جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ کفر اور ایمان کے حوالے سے ہے۔ کفر کو موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور ایمان کو زندگی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ 122 نمبر آیت ہے سورۃ انعام کی، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ ابو جہل کی طرف سے بہت ہی زیادہ تکلیف دی گئی۔ اس وقت تک حضرت حمزہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، وہ ایمان ابھی تک نہیں لائے تھے، وہ خاموش تھے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہیں تکلیف دی گئی ہے، انہیں اذیت دی گئی ہے، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور ابو جہل کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا۔ اس کے ناک پر انہوں نے مکہ مارا کہ جس کے ذریعے سے اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح سرائی کی ہے اور بیان کیا ہے کہ انہوں نے زندگی کو اپنا لیا۔ ایمان زندگی ہے اور کفر موت ہے۔ ایمان کو زندگی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور کفر کی مثال موت کی مثال ہے۔ آئیے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 122۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او من کان میتا فاحییناہ، وہ کہ جو میت تھا، مردہ تھا، پس ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کے لیے ہم نے روشنی قرار دی، اس روشنی کی بدولت، اس روشنی کی برکت سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، پھرتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ کہ جس کو زندگی دی گئی، مردہ تھا جس کو اس موت سے نکالا گیا، زندگی دی گئی، کیا اس کی مثال ایسے ہی ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ جو تاریکیوں میں ہے اور پھر وہ تاریکیوں میں ہی پڑا رہتا ہے اور اس سے نکلتا نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور ان کی ان تاریکیوں کے اندر رہنے کو اللہ کی ذات خوبصورت کر کے پیش کر دیتی ہے۔ جو کافر ہے اور تاریکیوں میں رہ رہا ہے، انہیں تاریکیوں میں ہی خوش رہتا ہے، تاریکیاں ہی اس کے لیے مزین ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں قرآن تعلیمات پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔